لطف و کرم کی رات ہے یہ، رحمتوں کی رات۔ مولا مولا یہ ہے برکتوں کی رات۔ باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی، خوش بخت ہے جسے ملی یہ عظمتوں کی رات۔ جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات۔ غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جاں فضا ہیں ساعتیں یہ فرحتوں کی رات۔ کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا ابھی، یہ ہے شفا کی رات، یہ ہے راحتوں کی رات۔ دامن بڑھاؤ مانگ لو خیرات مغفرت، اے آسیو ہے جلوہ نما رافتوں کی رات۔ راضی کرو تمام جو ناراض تم سے ہیں، صلح و صفا کی رات ہے یہ قربتوں کی رات۔ الحمدللہ یہ برکتوں والی رات، یہ راحتوں والی رات، یہ اللہ پاک نے آج ہمیں عطا فرما دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہمیں آج کی رات کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی خاص عنایتوں سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہم دیکھنے سننے والے جتنے عاشقان رسول ہیں، کاش آج کی رات سب بے حساب ہم بخشے جائیں، بخشے جائیں، بخشے جائیں، ہماری بس بخشش ہو جائے۔ ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مبارک پر نہ دیکھا، تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ بقیع پاک میں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ بس اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بکری کے جسم کے بال کتنے ہوتے ہمیں کیا پتا، جسم پر جتنے بال ہوتے کون ان کی گنتی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا آج کی رات ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت کرتی جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں بھی تیرے ان بندوں میں شامل کر دے جن کی تو بخشش کر دے گا، ہمیں بھی تیری مغفرت اور بخشش کا حصہ عطا ہو جائے مولا۔ آج کی رات ہم محروم نہ رہے مولا۔ آج چھٹکارے کی رات ہے، کاش گناہوں سے بھی ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے، برائیوں کی عادت سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے، دل میں آج کی رات خاص آج کی رات ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خوف خدا والے بزرگ تھے، اسلام کے پہلے مجدد ہیں، فاروق ثانی کہا جاتا ہے آپ کو۔ آپ کی زوجہ، بچوں کی امی، آپ کی وائف سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا گیا کہ ان کی عبادت کیسی تھی۔ کہنے لگیں وہ اور لوگوں سے بڑھ کر تو نماز روزوں کی کثرت نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ کے خوف سے کانپنے والا بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر اللہ پاک کا ذکر کرتے تو خوف خدا کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوتا کہ ان کا دم گھٹ جائے گا اور لوگ صبح کو اٹھیں گے تو خلیفہ سے محروم ہوں گے۔ اتنا خوف خدا، کہاں لوگوں میں صرف نہیں،
یہ بات آپ کی زوجہ بند کمرے کی بات ہے، بستر کی بات ہے، جہاں آپ آرام فرماتے تھے، وہاں پر آپ کا خوف خدا کا یہ علم تھا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ کاش آج کی رات ہمیں بھی ایسا خوف نصیب ہو جائے، خوف خدا نصیب ہو جائے جو ہمیں گناہوں سے بچانے والا بن جائے۔ ہم آج کی رات سدھر کر جائیں، بس یہ نیت بنانی چاہیے کہ بڑی نصیبوں سے ہمیں آج کی رات پھر ملی ہے۔ زندگی میں کہاں جانے کتنی شب برات ہم گزار چکے، کئیوں کی 40ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 50ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 15ویں 17ویں شب برات ہوگی، کئیوں کی 60 70ویں شب برات ہوگی۔ لیکن اگر دیکھیں تو ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ پا رہی، ہم بدل نہیں پا رہے، ہم نیک نہیں بن پا رہے، ہمارے اندر وہ خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا، موت کی یاد کی وہ کیفیت نہیں آ رہی، قبر و حشر کی وہ باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے آگے کی تیاری والی طبیعت نہیں بن پا رہی، نمازی نہیں بن پا رہے، نیک نہیں بن پا رہے، اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہو پا رہے، موت ہمارے پیش نظر نہیں رہتی، لمبی لمبی امیدوں نے ہمیں گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ کاش ہمیں قبر کا احساس ہو جائے، اس اندھیری قبر کا احساس ہو جائے جس میں ایک نہ ایک دن ہمیں اترنا پڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک ساتھی سے ارشاد فرما رہے تھے، میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا۔ اس سے پوچھا کس چیز کے متعلق آپ غور و فکر فرما رہے تھے؟ فرمایا اگر تم میت کو 3 دن بعد اس کی قبر میں دیکھو تو تمہیں اس کے ساتھ ایک طویل عرصے تک مانوس رہنے کے، یعنی اس کے ساتھ تعلقات اور جان پہچان رہنے کے باوجود اس سے وحشت ہونے لگے گی، اور اگر تم اس کے گھر یعنی قبر کو دیکھو جس میں کیڑے پھر رہے ہوں، پیپ جاری ہوں، کپڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں، کیڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں، بدبو بھی آ رہی ہو، اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہو جبکہ پہلے وہ خوبصورت تھا، اس کی خوشبو اچھی تھی اور کپڑے بھی صاف تھے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک آئیں اور آپ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ جب آپ کو ہوش آئے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ رو رہی ہیں۔ پوچھا کیوں روتی ہو؟ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا امیر المومنین، دنیا کی رخصتی اور ہم سے جدائی کے خیال نے مجھے رلا دیا۔ فرمایا تم نے سچ کہا، پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو گرنے لگے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو پکڑ کر گرنے سے بچا لیا اور کہا ہم آپ کے بارے میں اپنے دل کی کیفیات کو پوری ترجمانی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا تو آپ کی زوجہ نے ان کے چہرے پر پھر پانی ڈالا اور آواز دی یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، تو گھبرا کر اٹھ گئے، یعنی پھر نماز کی طرف آپ نے رخ کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ غور و فکر کی عادت کاش ہمیں بھی اس کا کچھ فیضان نصیب ہو جائے کہ ہم بھی قبر کو یاد کریں۔ ہمارے آس پاس کے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں اور گھر پر موجود ناظرین میں سے کوئی ایسا گھر ہو یا حاضرین میں سے کسی کا کوئی ایسا گھر ہو جس سے کبھی کوئی میت نہ اٹھی ہو،
کوئی جنازہ نہ نکلا ہو، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو۔ آج کئی ایسے گھر ہوں گے نہ جس میں دادا ہے، نہ دادی ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے۔ کئی ایسے ہوں گے جن میں نہ والد ہے نہ والدہ ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں، بلکہ کئی ایسے ہوں گے جن میں والد اور والدہ تو موجود ہوں گے لیکن جوان بیٹا رخصت ہو چکا ہوگا۔ ہائے ہائے، شوہر ہوگا، بیوی مر چکی ہوگی، بیوی ہوگی تو شوہر کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ ہے کوئی ایسا کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو؟ نہیں، جنازہ اٹھا ہوگا۔ جنازے دیکھے ہیں، قبرستان ہم گئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو قبر میں اترتے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے۔ ہمارے سامنے جب مردے کو قبر میں لٹا جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آخری دیدار کر لو۔ لائنیں لگ کے بعض اوقات آخری دیدار ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ یاد نہیں آتا کہ کبھی میں بھی اسی طرح قبر میں لیٹا ہوا ہوں گا، میرا بھی سب کچھ چھوٹ چکا ہوگا، نہ میرا گھر ہوگا، نہ میرے کپڑے ہوں گے وہ جو میں نے دن رات اپنے لیے خریدے تھے، وہ کار جو میں نے بڑے ارمانوں سے لی تھی وہ کار تو میری گھر کی پارکنگ میں رہ گئی، مجھے تو جنازے کی میت کی بس میں لا کر یہاں پر دفنایا جا رہا ہے۔ ہم نے کئی جنازے دیکھے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی میتیں دیکھی ہیں، ہم کئی دفعہ اپنے گھروں میں فوت شدہ لوگوں پر روئے ہیں، مگر کبھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ اللہ اللہ اللہ، اگر ہمیں اپنی موت یاد آ جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی قریبی ساتھی کو لکھا، اگر تمہیں دن یا رات میں کسی وقت موت کو یاد کرنے کا شعور مل جائے تو دنیا کی سب فانی اشیاء تمہیں ناپسند اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی چیزیں محبوب ہو جائیں گی۔ اتنی مختصر سی نصیحت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اگر صحیح معنی میں موت کی یاد ہمیں نصیب ہو جائے، مرنا ہمیں سمجھ مطلب ذہن میں آ جائے کہ مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یعنی موت سے ڈرو کیونکہ اس کے پہلے کے معاملہ شدید اور بعد کے شدید تر ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی یا امیر المؤمنین یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا اور کہا اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی جب کوئی اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ فرق ہوا یعنی کچھ ہچکیاں کم ہوئی تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے
وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہوگا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت کرنے والے, کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے, کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے. خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا, قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا, ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ پاک کی قسم, دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے, لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں. ان کی بیواؤں نے دوسرے سے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے. ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے. ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی. واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں, اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں. افسوس, 100,000 افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی, کبھی اپنے بیٹے کی, تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے. ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے, کسی کو کفن پہنا رہا ہے, کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے, کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے, کسی کو قبر کے گھرے میں اتار کر دفنا رہا ہے. یاد رکھ, کل یہ سب بھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا. پھر حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے, اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے, اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے. ہائے کاش ہمیں اس اندھیری قبر کو کوئی احساس ہو جائے. موت اور قبر, موت قبر, حقیقت کتنی ہے اس میں, کوئی شک کی گنجائش نہیں. موت قبر, موت قبر, نزا کی سختی, نزا کا عالم کب کس پر آ جائے. قبر اندھیری, آقا فرماتے ہو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جہنم کے گھڑوں میں سے گھرا. اللہ اللہ, ہم نہیں جانتے ہماری قبر کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نامہ اعمال پر دیکھتے ہیں, ہم اپنی ابھی کی زندگیاں دیکھتے ہیں, ہم ابھی اپنے کے شب و روز دیکھتے ہیں. ہماری حالت اچھی نہیں ہے, ہماری حالت اچھی نہیں ہے. نماز قضا ہو جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا کہ نماز قضا ہو گئی. اے جھوٹ بولتے, غیبت کرتے, دل آزاریاں کرتے, حق تلفیاں کرتے, لوگوں کے دل دکھاتے, لوگوں پر ظلم کرتے, یتیموں اور بیواؤں کا مال کھا جاتے, وارثوں کا مال کھا جاتے, رسوا کرتے لوگوں کو, ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو, ڈیگریڈ کرتے ہیں لوگوں کو, ان کی برائیوں کی تشہیر کرتے ہیں, جبکہ ان کی تشہیر کرنا, ان کی برائیوں کو عام کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا. ہم ان کی بھی تشہیر کرتے ہیں. ہم کیا نہیں کرتے یہ بتائیے. ماں باپ کو آج ہم ستاتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں, علم دین سے ہم دور ہیں. فرض علم سے ہماری دوری دیکھنے جیسی ہے. آج مسلمانوں کی ایک تعداد داڑیاں منڈاتی ہے, ایک مٹھی سے گھٹاتی ہے. حرام جہنم میں لے جانے والا کام, اور نہ جانے کتنے گناہ, تکبر, غرور, حسد, چغلی, تہمت, بہتان, کتنے گناہ ہیں, کتنی برائیاں ہیں, کتنی خرابیاں ہمارے اندر. مگر حقیقت اگر بات کرو تو جیسے کہ احساس نہیں ہے. اچھا اگر اس طرح کی کوئی بات سنے, اس طرح کا بیان سنے, فیلنگ ہوتی ہے سم ٹائم, ہاں یار ہے تو. فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں میں, گانے باجے سنتا ہوں میں, کان میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سنتا ہوں, رات رات بھر فلمیں دیکھتا ہوں, رات رات بھر گانے سنتا ہوں, گاڑی میں بیٹھتا ہوں, پہلا کام ہی میرا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے گانے سننا ہوتا ہے,
آفس میں میرے میوزک بجتا ہے، میں خود سب چیز میں انوالو ہوں، میں مزے لیتا ہوں، میں پارٹیاں کرتا ہوں، میں ان شادیوں میں جاتا ہوں جن شادیوں میں مجھے پتہ ہے کہ ناچ گانا خوب دم دھڑاکا ہوگا، خوب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، سب کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب جاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، میں سب کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ احساس یہ اس طرح کے بیان میں یاد آتا ہے۔ شراب پینے والا کو یہ نہیں پتا میں شراب پی رہا ہوں، جھوٹ بولنے والے کو نہیں پتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا جوئے کھیلنے والے کو نہیں پتا میں جوا کھیل رہا ہوں، پتا ہے۔ اور اس طرح کی راتیں جب نصیب ہوتی ہیں اور عاشقان رسول کی کو صحبت نصیب ہوتی ہے اور اس طرح کا کوئی بیان یا اس طرح کا کوئی ماحول ملتا ہے تو احساس ہوتا ہے، ہاں احساس ہوتا ہے، ہاں یہ کر تو رہا ہوں میں، بات بھی ٹھیک ہے، نزاع، قبر، موت، قیامت، عذاب، اللہ کی ناراضگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی، کیا ہوگا؟ مگر جہاں ہوتے ہیں وہیں ہوتے ہیں، کوئی خاص فرق ہماری طبیعتوں میں آتا نہیں ہے، کیونکہ ہم سیریس نہیں ہوتے، ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، ہمارے اندر صحیح معنی میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو گناہ ہے نا، گناہ ان کے تعلق سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے، ذرا اس کو دل کے کانوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، دل کے کانوں سے سنیے اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی 4 جلد میں جو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جانا ممکن ہے، اور بندے کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کے سبب پہنچتی ہے۔ آج کتنی پریشانیاں دنیا میں ہمارے ساتھ، گھر کی، ذات کی، کاروبار کی، یہ وہ پتہ نہیں ہزار قسم کی مشکلات، پریشانیاں، آل میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، جسم میں، جان میں، نہ جانے کتنی ہمارے پاس یہ داستانیں ہیں اپنی ذات کی، اپنے گھر کی۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعض خطاؤں کے سبب انسان دنیا ہی میں امتحان میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات خطاؤں کے سبب بندے پر رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے اور اس کے دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں احیاء العلوم کی 4 جلد میں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں لعنت یہ نہیں کہ چہرہ سیاہ ہو جائے، یعنی چہرہ کالا ہو جائے اور مال کا نقصان ہو، بلکہ لعنت یہ ہے کہ انسان ایک گناہ کو چھوڑے اور اسی جیسے یا اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، کیسی عبرت والی بات ہے، کتنی عبرت ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں در حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا، کیونکہ لعنت کا معنی ہے پھینک دینا اور دور کر دینا، اور جب انسان کو نیکی کی توفیق نہ ملے اور اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور خیر کی توفیق سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہے۔ ہر گناہ اپنے سے بڑھ کر گناہ کی دعوت دیتا ہے اور نتیجتاً انسان علماء کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے، جو گناہوں سے دوری کا باعث ہوتی ہے، یعنی علماء کی صحبت، علماء حق، علماء اہل سنت، عاشقان رسول علماء کی جو صحبت ہے، امام غزالی فرماتے ہیں یہ گناہوں سے دوری کا باعث ہوتی ہے۔ آج ہماری ایک بڑی تعداد علماء سے دور ہے، ان عاشقان رسول علماء کے قریب نہیں بیٹھتے، ان کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ایک پری پلان منفی پروپیگنڈا کر کے ہمیں ان مقدس ہستیوں سے دور کیا جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آگے لکھتے ہیں نیز صالحین کی مجالس، یعنی نیک لوگوں کی مجالس سے بھی محروم رہتا ہے ایسا شخص، بلکہ ایسے شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تاکہ نیک لوگ بھی سے ناراض ہو جائیں۔ کتنی بڑی نحوست ہے، گناہوں کی نحوست جو دنیا میں ملتی ہے بندے کو۔
نیک لوگوں سے دور کر دیا جاتا ہے. اچھا ایسی نحوست ہوتی ہے, ایسے کو بلا بھی نہ, آؤ ذرا نیکوں کی صحبت میں, نہیں آئے گا, یہاں نکل جائے گا, وہاں نکل جائے گا, دوستوں میں نکل جائے گا. یہ عبرت والی بات ہے. اگر بندہ سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو صحیح کہ یہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا, میں بھی ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں پڑ جاتا ہوں, مجھ سے بھی گناہ نہیں چھٹ رہے ہوتے. مجھے بھی جب کسی نیک مجلس میں, صالحین علماء کی مجالس میں, نیک لوگوں کی مجالس میں, عاشقان رسول کی صحبت میں, اجتماعات میں بلایا جاتا ہے, میرا دل نہیں لگتا, میں نہیں آتا, میں ادھر نکل جاتا ہوں, ادھر نکل جاتا ہوں. تو سوچے اس میں ہے کیا؟ آخر یہ آ کر بیٹھ گیا, وہ آ کر بیٹھ گیا, یہ رو رہا ہے, وہ بلک رہا ہے, یہ تڑپ رہا ہے, وہ دعائیں کر رہا ہے, وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے, میں کیوں نہیں مسجد میں جا پا رہا, میں کیوں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں پا رہا, میں یہاں آ کر بھی کیوں یہاں گھومتا پھرتا رہتا ہوں, مجھے کیا بات, کیا ہو گیا ہے میرے دل کو؟ مجھے گھر سے کہا جاتا ہے اجتماع میں جاؤ, مجھے گھر سے کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ, مگر میں چلا جاتا ہوں دوستوں کے پاس. معاذ اللہ, کوئی چرسی ہو جاتا ہے, کوئی موالی ہو جاتا ہے, کوئی ہیرونچی ہو جاتا ہے, کوئی شرابی ہو جاتا ہے, کوئی جواری ہو جاتا ہے, کوئی عورتوں کے پیچھے لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے, طرح طرح کی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. جو میں جو کہہ رہا ہوں اور جو محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ مجھے تو نہیں کہا جا رہا, امام غزالی نے میری تو کلاس نہیں لی ہے, مجھے تو نہیں سمجھا رہے امام غزالی, میرے امام غزالی کی باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پیارے صاحب بھائیو, یہ رجوع کرنے کا وقت ہے, توبہ کرنے کا وقت ہے. یا اللہ معاف کر دے, میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں, میں نیک اجتماع میں جانا چاہتا ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں, پرہیزگار بننا چاہتا ہوں, تیری پسند کا بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ معاف فرما دیتا ہے پیارے صاحب بھائیو. ہاں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. کوئی ہو اس سے بخشش طلب کرنے والا تو اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ تعالیٰ آپ کی میری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک نیکی کرنے والا بنائے. کسی بزرگ کا فرمان ہے, میرا گدھا جب عجیب و غریب حرکت کرنے لگتا تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. یعنی دنیا میں آنے والی پریشانیوں پر یہ اللہ کے نیک بندے عاجزی, ان کے عاجزی والے ورڈ ہے. یہ عاجزی کیا کرتے تھے, ہمیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی سزا اپنے گھر کے چوہے میں بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے. یہ ان کی عاجزی ہے. ہم ہزار قسم کی مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, نہیں اس کی وجہ سے ہوا ہوگا, اس کی وجہ سے ہوگا, اس نے کچھ کرا دیا تھا, اس نے کچھ بول دیا تھا, اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. ارے اللہ کے بندے اپنے گناہوں کو یاد کرو. پھر کہتے نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. واہ 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 واہ, کیا بات کر دی یار. نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے, یہ کہو ایسی کون سی خطا ہے جو مجھ سے نہیں ہوئی ہے. ہر طرح کی خطاؤں میں, ہر طرح کی برائیوں میں, اخلاقی خرابیوں میں ڈوبے ہوئے ہم, اور ہمیں ہمارے گناہ یاد نہیں آ رہے, ہمیں ہماری خطا یاد نہیں آ رہی. تمہیں گالی دینا تمہارا یاد نہیں آ رہا, غیبتیں کرنا تمہیں یاد نہیں آ رہا, گانے باجے سننا یاد نہیں آ رہا, فلمیں ڈرامے دیکھنا یاد نہیں آ رہا. یہ بدکاری کرنے والوں تمہیں تمہاری بدکاری یاد نہیں آتی, یہ شراب پینے والوں تمہیں تمہاری شرابیں یاد نہیں آتی, یہ ماں باپ کو ستانے والوں تمہیں ماں باپ کو ستانا یاد نہیں آتا, اس رشوت کا لین دین کرنے والوں تمہیں رشوتیں یاد نہیں آتی, یہ سود کھانے اور کھلانے والوں تمہیں یہ غلیظ گناہ تمہیں یاد نہیں آتا, شرابیں بیچنا یاد نہیں آتا, جوئے کے اڈے چلانا یاد نہیں آتا, ظلم کرنا یاد نہیں آتا, ظلم کی سرپرستی کرنا تمہیں یاد نہیں آتا. نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. کیسی عجیب و غریب بات کی آپ نے کہ نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. فجر اوندھے منہ بستر پر پڑے سوتے رہے, فجر قضا کر دی, نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. داڑیاں منڈ رہے ہو, ایک مٹھی سے گھٹا رہے ہو, نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہو, ظلم و ستم کر رہے ہو, نہ جانے ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے. ذرا سوچئے کیسی بے باکی ہے یہ. ہم پر جو مصیبت پریشانی آتی ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے میرے کس گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, نہیں فلاں کی وجہ سے ہو رہا, فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی لکھتے ہیں, حدیث مبارک میں ہے
یعنی زندگی میں تم جن باتوں کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی بندہ جب اپنی خواہش کو میری عبادت پر ترجیح دیتا ہے تو میں اسے کم سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات، اپنی دعا، مناجات دعا کو کہتے ہیں، اسے میں اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اللہ کی پناہ۔ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو ہنستے دیکھ کر فرمایا، اگر تم لذات کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو تو وہ تمہیں اس چیز سے باز رکھتی جس میں تمہیں مشغول دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، یعنی لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کاش ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی سعادت ملے اور ہم اس چیز کو سمجھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین، موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو، اس کی ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے، کچھ باہر آ جائے، کچھ باقی جسم میں باقی رہ جائے۔ اف، ہائے کیسی مثال دے کر بتایا کیسی ہے یہ موت کی سختی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں داخلہ آسان ہے مگر یہاں سے جانا آسان نہیں ہے۔ موت کے وقت ایک نازک لمحہ محافظ فرشتوں کو دیکھنے کا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا وہیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ آدمی نیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے ہمیں بہت سی بہترین مجالس سے بٹھایا اور بہت ہی نیک کام لکھنے کو دیے۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھایا اور گناہوں بھرا اور فحش کلام سننے پر مجبور کیا، اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ کتنی عبرت ہے اس بات میں، کتنی عبرت۔ اگر ہم یہ بات ایک بار پھر سوچیں جو میں نے بھی بیان کیا کہ محافظ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین، ان کے تعلق سے سوچیں اور ہم اپنی ان بری مجالس کے بارے میں سوچیں، ان گناہوں کے بارے میں سوچیں، ان باتوں کے بارے میں سوچیں جب کرتے ہیں، انہیں لکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور موت کے وقت ان کا کلام کیا فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے، گناہگار کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے۔ اے گناہ کرنے والوں ذرا سوچو، اس وقت اگر ہمارے ساتھ یہ حال ہوا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے تجھے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھایا۔ اے گناہوں بری مجالس سے بیٹھنے والوں عبرت حاصل کریں، جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، چگلیاں ہوتی ہیں، فوش باتیں ہوتی ہیں، ناچنا گانا ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، شادی بیاہ عجیب و غریب حال ہو گیا شادی بیاہ کا، گھر کی لڑکیاں نچائی جاتی ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں، جوا ہوتا ہے، شرابیں ہوتی ہیں، فحش قسم کی ننگی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، عجیب و غریب حال ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھایا اور گناہوں بھرا فحش کلام سننے پر مجبور کیا. کیا تجھے مجبور کیا؟ اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے. اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں بھرے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سبھی کو قیامت کے ہوش ربا حالات پر غور کرنا چاہیے اور گناہوں سے باز رہتے ہوئے نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر محسوس ہوگی. چنانچہ حضرت عبداللہ محمد بن احمد انصاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے روز ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار بیٹا نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے. باپ کہے گا، میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں ابھی اس چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا. تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. یوں ہی ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے کہے گا، کیا میں تیرے ساتھ اس سے سلوک نہ کرتا تھا؟ میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے میں نجات پا جاؤں. بیوی جواب دے گی، آپ نے ایک ہی چیز مانگی ہے، لیکن میں بھی اسی طرح ڈرتی ہوں جس طرح آپ ڈرتے ہو. حضرت سیدنا فضیل بن ایاس فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی، میرے لال کیا میرا پیٹ تیرے لیے جائے قرار نہ تھا؟ کیا میرا سینہ تیرے لیے دودھ کا مشکیزہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے آرام گاہ نہ تھی؟ وہ اعتراف کرے گا. وہ اعتراف کرتے ہوئے کہے گا، کیوں نہیں امی جان؟ ماں بولے گی، آج میں گناہوں کے بھاری بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، تو ان میں سے صرف ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے. بیٹا انکار کرتے ہوئے کہے گا، امی جان جائیے، کیونکہ مجھے تو خود اپنے گناہوں کی فکر پڑی ہے. اللہ آج بندہ غور کرے، باپ غور کرے، بیٹا غور کرے، شوہر غور کرے، بیوی غور کرے، ماں غور کرے. آج ہم ایک دوسرے کے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. والد اپنے اولاد کے لیے گناہ کرنے پر تیار ہے، اولاد ماں باپ کے لیے گناہ کرنے پر تیار ہے، شوہر بیوی کے لیے گناہ کرنے کے لیے تیار ہے، بیوی شوہر کے لیے گناہ کرنے کے لیے تیار ہے. مگر قیامت کے دن تو کوئی بھی ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کس قدر عبرت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس میں کس قدر حقیقت ہے، کتنی ریئلٹی ہے ہماری زندگی کے لیے، کتنی ریئلٹی ہے. آج ہم اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے، مگر کر یہ اولاد ہی ایک گناہ کا نہ بوجھ اٹھائے گی نہ ایک نیکی دے گی. اللہ اللہ اللہ. تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے بھائی، کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے یہ گناہ کریں؟ ویسے ہی ضرورت نہیں ہونی چاہیے گناہ کرنے کی، عادت ہی نہیں ہونی چاہیے اللہ کرے گناہ کرنے کی. مگر یہ کتنا عبرت والا مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے.
کوئی حساس دل و دماغ رکھنے والا ہو تو صحیح کہ میں کس وجہ سے گناہ کر رہا ہوں، نہ اپنی وجہ سے گناہ کرنا، نہ اپنے لیے کرنا، نہ کسی اور کے لیے کرنا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت بچائے گی، اس کے پیارے حبیب کی شفاعت بچائے گی۔ ہم اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں، اس کے حبیب کو راضی کرنے والا کام کریں، اس کو راضی کرنے والی عادت اختیار کریں۔ اللہ اللہ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم پھنس جائیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، علی جان میں نے خواب میں عجیب معاملہ دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگی میں نے دیکھا کہ جہنم کو بھڑکایا گیا اور اس میں پل صراط رکھ دیا گیا، پھر عمومی خلیفہ کو لایا گیا، سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا۔ وہ پل صراط پر چلنے لگا، لیکن افسوس وہ تھوڑا سا چلا کہ پل الٹ گیا اور وہ جہنم میں گر گیا۔ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا پھر کیا ہوا؟ کنیز نے کہا پھر اس کے بیٹے کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح پل صراط پر پار کرنے لگا، پل صراط کو پار کرنے لگا، اچانک پل صراط پھر الٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا گرا۔ آپ نے سوال کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگی اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، اس سے بھی حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو، اس نے بھی چلنا شروع کیا، لیکن یکایک وہ بھی دوزخ کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ آپ نے پوچھا مزید کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا امیر المومنین ان سب کے بعد آپ کو لایا گیا۔ کنیز کا جملہ سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور زمین پر گر گئے۔ کنیز نے جلدی سے کہا امیر المومنین رحمان عز و جل کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کر لیا، لیکن سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کنیز کی بات نہ سمجھ پائے، کیونکہ آپ پر خوف خدا کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حالانکہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت رہی، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ سید عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پل صراط پر گزرنے کے معاملہ میں کس قدر حساس تھے۔ واقعی پل صراط کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اے اللہ تجھے پیارے آقا کے رب سلیم کی صداؤں کا واسطہ ہمیں پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر دینا۔ یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ۔ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں عاشقان رسول کی صحبت، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں دنیا بھر کا جو حال ہے، خود ہم اپنے گلی کوچوں کا حال دیکھ لیں، یعنی مائیں اس وقت بہت پریشان ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں والد بھی پریشان ہیں کہ بچوں کو کیسے بچائیں، اپنے نوجوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کیسے بچائیں۔ کوئی ویڈیو گیم کی تباہ کاری میں ہے، جی ہاں ویڈیو گیم کے ذریعے بھی کافی تباہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، کافی تباہیاں، فلمیں ڈراموں کے ذریعے، گانے بازوں کے ذریعے، یہ تو گھر کے اندر جو نیٹ اور ٹی وی اور اسکرین کے ذریعے جو تباہی آئی ہوئی، اللہ کی پناہ۔ بچیاں، بچے، بڑے، سب کے معاملے میں ماں باپ پریشان ہیں، بچے ماں باپ کے معاملے میں پریشان ہیں کہ ہوگا کیا۔ عجیب سا حال ہے۔ اس کیفیت میں جب گلی کوچوں کی بات کرتے ہیں تو گلی میں جاؤ تو دوستوں کی صحبت، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، میرے نوجوان اسلامی بھائیوں میں بالخصوص آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ چاہے یہاں ہیں یا کہیں بھی ہیں، چاہے فیضان مدینہ میں دنیا میں کہیں بھی ہیں،
میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، ایسا نہ ہو کہ اس گلی کوچوں میں پڑے ہوئے جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان برائیوں میں پڑھ کر کہیں ہم اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کر بیٹھیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچائے، کیونکہ گلی گلی اس وقت جو برائیاں پھیل رہی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی برائی وہ جو ہمارے یہاں پھیل چکی ہے، وہ پھیلتی جا رہی ہے، وہ نشے کی عادت ہے۔ یعنی مائیں فریادیں کر رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ کریں۔ تو میں پہلے تو والدین سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رکھیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ پریشان ہے، ماں باپ بھی پریشان ہیں، دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے والدین کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، ماں باپ پریشان ہیں۔ اس پریشانی میں میں ماں باپ سے عرض کروں گا نا، ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ شروع سے ہی آپ اپنے بچوں کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول اختیار کر لیں۔ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، والد اپنے ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو اجتماع میں لے کر آئیں، مسجد میں لے کے جائیں، نماز با جماعت کی طرف لے کے جائیں۔ ہم کریں گے نا، ہم کوشش کریں، ہم نے ہمارے بچوں کو گلی کوچوں اور محلوں میں اور مختلف انداز سے اس کے حوالے کر دیا، یا جن اداروں میں ہم پڑھا رہے ہو تو ان اداروں کا حال آپ دیکھ لیجئے، کوئی ڈھکی چھپی بات میں کر بھی نہیں رہا ہوں۔ نہ گھر کے اندر اسکرین کے ذریعے بچہ محفوظ، نہ گھر کے ماحول میں ایسی کوئی بات، نہ تعلیمی اداروں میں ایسی کوئی بچت کی صورت، نہ گلی کوچوں میں بچت کی صورت۔ اب آپ بتائیے کہ پھر بندہ کیا کرے؟ ان حالات میں دعوت اسلامی کی قدر اور اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ والد اپنے سمجھدار 10-12 سال کے بچوں کو اپنے ساتھ کم از کم ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں لے جائے، بھائی لے جائے۔ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں یہ علاج نہیں کرنے، ہمیں یہ کوششیں نہیں کرنی۔ ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، ماشاءاللہ اچھی نیت اپنے بچے کو عالم بنانے کی، بنانا چاہیے، آپ بھی بنے، بچہ بھی بنے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے والا بنائے۔ لیکن آپ نیت تو کرنے کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، مگر اس کو پڑھا کہاں رہے ہیں آپ؟ وہاں تو بچہ عالم اور حافظ نہیں بنتا جہاں پڑھا رہے ہیں۔ نیت کر رہے ہیں عالم اور حافظ بنانے کی، اور پڑھا وہاں رہے ہیں جہاں شاید ہو سکتا ہے کہ عالم اور حافظ بننے کے تعلق سے اس کو منفی سوچ دی جا رہی ہو یا اس سے دور ہو رہا ہو۔ تو جو پروڈکٹ آپ دینا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، یا جو چیز آپ لانا چاہتے ہیں، اس کو اس فیکٹری میں تو دے جہاں پر وہ پروڈکٹ تیار ہوتی ہے۔ حافظ اور عالم دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عاشقان رسول کا بہترین ادارہ ہے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا۔ اور یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو سنت و تربیت کا سلسلہ ہے وہ بھی الحمدللہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے اسلامی بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ہمارے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ تو آج نیت کریں پیارے اسلامی بھائیوں، اب تو ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی لیں گے، اور انشاءاللہ نیت کریں کہ ماہ رمضان کے پورے ماہ کا اعتکاف کرنے کی نیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے ہم کو۔ تو یہ ماہ رمضان کی آمد ہو رہی ہے، تو اس میں ماشاءاللہ قریب آئیں، متقف ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال کا جائزہ لیں، تو انشاءاللہ اسے دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں اللہ نے چاہ تو نصیب ہو۔